102 آیت 103 ہے. آیت 102 اور سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا وما يعلمون الناس السحر وما انزل الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے. یعنی ہر کام ہوتا تو اللہ کے حکم ہی سے ہے. پھر کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچانے پر جو کوشش کرے تو کیا فائدہ مفت میں. کیونکہ ایک تو ہے نا کہ بھئی کسی نے اس کا نقصان کیا ہے, اس کا حق ضائع کیا ہے اور وہ اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہے, یا جو اس نے اس پر ظلم کیا ظلم کا بدلہ لینا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی اجازت دی ہے, لیکن شرط کے ساتھ فَعَاقِبُوهُ مَا عُوقِبْتُمْ, جتنی تجھے انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے بس اتنا ہی, اس سے زیادہ نہیں, آگے نہیں بڑھنا ہوگا. تمہیں جو سزا دی ہے کسی نے اتنی ہی سزا اسے دے سکتے ہو جتنی اس نے دی ہے. ہاں, اس میں زیادتی ظلم ہو جائے گا. ہاں, یہ پابندی تو لگائی ہے. ورنہ یہ جو جادوگر کرتے تھے تو یہ مفت میں گناہ کہ کسی نے کچھ نہیں بگاڑا, اب اس کے لیے جادو کر رہے ہیں تاکہ اس کو نقصان پہنچے. تو اس نے کیا بگاڑا؟ کچھ بھی نہیں, مال پیسے کے لالچ میں کہ ادھر سے پیسے مل جائیں تو اس کا نقصان کر دو. حالانکہ نقصان تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اللہ کی اذن سے ہوتا ہے. تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو مفت وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ گیا کہ یا تو وہ اللہ ہی نے نقصان, لیکن گرفت میں تو آ گیا مفت میں. وہ تو نقصان اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا, ہونا تھا. اگر تو نہ کرتا تو کسی اور ذریعے سے کوئی اور سبب بن جاتا. اس کا نقصان تو ہونا تھا, لیکن نقصان کے لیے خود بلا وجہ اقدام کر کے, یا تو تیرا حق ہوتا کہ یہ تیرا حق تھا کہ تجھ پر بھی اتنا ظلم اس نے کیا تھا لہذا بدلہ لینا تھا, معاف نہیں کرتا. کیونکہ معاف کرنا تو بہت بڑا اجر ہے, لیکن یہ معاف نہیں کرتا. بدلہ ضرور لینا ہی ہے. تو یہ خیال کر کہ پھر تیری طرف سے ظلم نہ ہو جائے, اتنا ہی بدلہ لے اپنے حق کا جتنا تجھے اس نے نقصان پہنچایا ہے, بس زیادہ نہیں. اور یہ ظاہر توازن رکھنا بہت مشکل ہے. جب انسان کو بدلہ لینے پہ آتا ہے تو پھر تو اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دیتا ہے, اور یہی غلط ہے انتہائی طور پر. تو وہ تو مفت میں ظلم, جو جادو کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں وہ تو مفت ظلم کرتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا مظلوم کو کہ ظلم کون کر رہا ہے, اور وہ اپنی دنیا کے لالچ میں ظلم کیے جا رہے ہیں یا اپنے جذبات ٹھنڈے کرنے کے لیے ظلم کیے جا رہے ہیں. تو وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے کسی کو. وما ہم بضارین, نہیں ہے وہ نقصان پہنچانے والے بھی اس جادو سے من احد, کسی کو, الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے, کہ ادھر سے حکم اللہ ہی کا آتا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ, اور یہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے, ولا ينفع, نفع نہ دے. یعنی ہاروت ماروت جو آئے تھے ان کے پاس نفع کی چیزیں بھی تھیں کہ ان سے وہ باتیں سیکھو جو تمہاری نفع کی ہو, مثلا کشائش رزق کے لیے, صحت کے لیے, تندرستی کے لیے, نیک بننے کے لیے, اللہ کی رجوع کرنے کے لیے. یہ بھی ان کے پاس وظیفے تھے, تو یہ سیکھ لیتے. یہ نہیں سیکھتے تھے, سیکھتے وہی تھے
جو ان کو نقصان دے، کیونکہ کسی کے خلاف جو کیا تو ٹھیک ہے، اس کا نقصان اللہ کی طرف سے ہونا تھا، لیکن یہ بغلے کیسے بجائے گا؟ اس کو بھی تو بدلہ دینا پڑے گا، اس پر جو گرفت آئے گی اللہ کی طرف سے اس نتیجے میں کہ ایک گناہ کو تو نے نقصان پہنچایا، تیرا تو کچھ نہیں بگاڑا تھا اس نے، کیوں نقصان پہنچایا اسے؟ کہ اس کا کاروبار برباد کر دیا، اس کی صحت برباد کر دی جادو کے ذریعے سے، کیا بگاڑا تھا اس نے؟ ایک حسد اور بغض دل میں، تو نقصان اپنے آپ کو ہی پہنچے گا۔ ما یضرہم ولا ینفعہم، سیکھتے تھے وہ چیزیں جو ان کو نقصان دے، ما یضرہم ولا ینفعہم، نفع نہ دے، نفع والی چیزیں نہیں ان سے سیکھی، وہی سیکھی کہ جو نقصان دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقین سے جانتے تھے وہ، وَلَقَدْ عَلِمُوا جانتے تھے، انہوں نے اس بات کو جان لیا تھا، لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس شخص نے اس کو خریدا، یعنی جادو، پیسے دے کے کرواتے ہیں نا، بھائی کتنے پیسے، تیری فیس کیا ہے، یہ فیس ہے، جیسا کر دوں گا، فیس جمع کرا، تو یہ جو خرید رہے ہیں یہ جانتے تھے، کیونکہ ان کے پاس بھی تورات تھی، تورات میں سارے احکام تھے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقین سے انہوں نے جان لیا کہ جو اس کو خریدے گا، من اشترا، من جو بھی اشترا، اس کو خریدا جس نے، ما لہو نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، بس آخرت گئی، جس نے یہ کام کیا یا کروایا اس کی آخرت گئی، ما لہو فی الآخرت، نہیں ہے اس کے لیے، ما لہو نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، ولا بئس ما شروا به انفسهم، بہت بری چیز ہے، بے سما، انتہائی بری چیز ہے، بے سما، شروا به، جس کے عوض انہوں نے بیچ دی اپنی جانیں، جادو دے کے جانیں بیچ دی، اور جادو کس کے لیے؟ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس سے جادو خریدا اور اپنی جان بیچ دی، کیونکہ آخرت میں جہنم بہت بری چیز ہے، جس کے عوض بیچا انہوں نے، شرو بیچا، انفسہم اپنی جان، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ جان لیتے کہ انجام کتنا برا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اشاش میں شاش کر دیا جی میں نے اس کا کباڑا، یہاں تو سمجھ لیا ہو گیا کباڑا اس کا، ٹھیک ہے، لیکن آگے جو تیرا انجام ہے وہ تیرے علم نہیں، کاش کہ تو جان لیتا کہ انجام کتنا برا ہے اس کا جو تو کر رہا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو جو اجر اور ثواب ہے اللہ کے ہاں سے، ایمان اور تقوی کے نتیجے میں جو اللہ کی طرف سے اجر ملے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی متقی کو رسوا نہیں کرتا، تکلیفیں تو آ جاتی ہیں لیکن رسوائی اور تکلیف میں فرق ہے، کہ جو بڑا دولت مند ہے اور یہ ایک ظالم ہے اور اپنی دولت جمع کر رہا ہے، وہ رسوا ہے، عزت والا نہیں ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ کسی متقی کو رسوا نہیں کرتے، اور تکلیفیں آ جاتی ہیں متقی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تمام انبیاء کو ستایا گیا مجھے اکیلے کو ستایا گیا ہے، تو خاتم النبیین ہے، تکلیفیں تو انہیں بھی آئی ہے، تو ہم کس شمار میں ہیں کہ تکلیف سے بچے؟ تقوی اور ایمان میں تکلیفیں تو آ جاتی ہیں اور ان تکلیفوں کا اجر بھی بہت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ان لوگوں کو اجر دیا جائے گا جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی اللہ کے لیے، یہاں اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کو راضی کیا، لیکن راضی کرنے میں تکلیفیں ہوئی، تنگ دستی، دشمنی اور دوسروں سے ستایا جانا، مخالفتیں، سب کچھ مول لیا، لیکن اللہ کو ناراض نہیں ہونے، اللہ کو راضی رکھا،
جب ان کو اجر دیا جائے گا تو جو ایسے مومنین متقی کہ جن کو اللہ نے دنیا میں خوشحالی دے دی تھی، یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی و ایمان بھی دیتا ہے، خوشحالی بھی دیتا ہے، بڑی نعمت ہے اس کی. لیکن جب ان مصیبت زدہ لوگوں کو اجر دیا جانے لگے گا تو وہ آرزو کریں گے کاش ہمیں دنیا میں ایمان اور تقوی کے ساتھ خوشحالی نہ ملی ہوتی. ہمارے جسم کئی چیزوں سے کترے گئے ہوتے، کئی چیزوں سے کاٹے گئے ہوتے ہمارے جسم، تاکہ آج اجر یہ ہمیں بھی ملتا. تو وہ تو اس وجہ سے محروم رہیں گے جن کو تقوی اور ایمان کے ساتھ یہاں خوشحالی ملی. تو جو تنگ دستوں کو اور تکلیف میں پڑے ہوئے لوگوں کو وہاں ایمان اور تقوی کے نتیجے میں جو ان کو اجر ملے گا وہ انہیں نہیں ملے گا. خوشحال لوگوں کو اس پر وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں وہ خوشحالی نہ ملی ہوتی ہمیں، بلکہ ہم نے بھی ان کی طرح تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصائب میں پڑھ کر زندگی گزاری ہوتی تو آج ہم بھی اس اجر کے حقدار ہو جاتے. تو یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں تو یقیناً خوشحالی بہت ہی میٹھی چیز ہے، بہت ہی مطلوب ہے، اور جنت سے تو محروم نہیں کرتی خوشحالی، نیک آدمی کو جنت میں محروم نہیں کرتی، بل وہ اجر جو ان کو مل رہا ہے وہ ظاہر نہیں ملے گا. تو یہ انہوں نے اگر یہ ایمان لائے ہوتے، لو انہم آمنوا، اگر وہ لوگ آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور متقی بنتے، لمثوبۃ تو اجر و ثواب من عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے خیر وہ بہت بہتر ہے. دنیا کی دولت، دنیا کی خوشحالی اس کے مقابلے میں کیا حقیقت رکھتی ہے؟ وہ تو خیر بہت بہتر ہے آخرت کا اجر. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ بات جان لیتے لوگ، کیونکہ اس حقیقت کو سمجھ لیا جائے کہ چند روزہ زندگی جیسے پہلی گزری ایسے آئندہ چند سال گزر جائیں گے، بھی کیا ہوگا؟ اگلی زندگی بنے، کاش کے جان لیں، کیونکہ اگلی زندگی جہاں مجرموں کے لیے انتہائی مشکل ہے، اہل ایمان کے لیے انتہائی آسان. جو مشکلات یہاں ہو چکی بس، کیونکہ قبر سے اٹھتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانی انظر الی مومن ینہض من قبرہ ویقول وینفض تراب من راسہ، کہ میں دیکھ رہا ہوں جیسے مومن کو، ایسے لگتا ہے جیسے میں مومن کو دیکھ رہا ہوں قبر سے اٹھ رہا ہے، مٹی جھاڑ رہا ہے، اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ کا شکر ہے سارے غم گئے جو تھے بس اب غم نہیں ہے. میدان حشر کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، میدان حشر کی سختیاں ایمان والوں پر نہیں. ایمان والے بڑے ٹھاٹ سے اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے، عرش کا سایہ ایئر کنڈیشن ہے بس، بہت پرنشاد سایہ ہے عرش کا، اس کے نیچے نور کی کرسیاں بچھی ہوں گی جہاں متقی اہل ایمان بیٹھے ہوں گے. ایسی کرسی کہ دنیا میں بادشاہوں کے تصور میں بھی نہیں آئی کبھی، ایسی کرسیاں بچھی ہوں گی، ان پر بیٹھے ہوں گے. تو اس لیے فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس حقیقت کو جان لیتے تو وہ پھر سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے. جس چیز میں اللہ راضی وہ کر دو، جس کو دینے میں اللہ راضی ہے اس کو دو. تو حضرت مصطح رضی اللہ عنہ بدری صحابی تھے، جب حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی منافقوں نے تو اس سے وہ بھی متاثر ہو گئے. یہ بعض صحابہ متاثر ہو گئے تھے، جیسے حضرت حسان بن ثابت بھی متاثر ہو گئے تھے، ان میں مصطح بھی متاثر ہو گئے. یہ تو اب جب وہ آیات نازل ہوئی حضرت عائشہ کی برات میں تو حضرت ابوبکر ناراض ہو گئے مصطح سے، وہ بھانجا تھا سگا، کم از کم اس کو تو نہیں چاہیے تھا، میرا بھانجا ہو کر میری بیٹی پر یہ الزام لگاتا ہے. تو اس کو وہ تھا غریب، اور اسے باقاعدہ اس کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق ہی کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے کفالت روک دی، آیات آ گئی.
کہ اہل فضل جو ہے وہ نہ روکیں اپنے احسانات. ہاں جی، حضرت فوراً شروع کر دیے کہ اللہ تعالیٰ میں ٹھیک، میں راضی ہوں، میں دوں گا، کیونکہ مستر بدری صحابی تھا، غلطی تو اس سے ہو گئی تھی. تو فوراً آیت نازل کر دی کہ اہل فضل اپنا فضل، اپنے احسانات نہ روکے مومنین سے. تو نہیں روکے پھر یہ. اور والدہ اس کی ناراض تھی، والدہ مصطفیٰ پر ناراض تھی سخت. اور والدہ ہی نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ میرا بیٹا، اور کیونکہ حضرت عائشہ کہتے ہیں باہر گئی کہ رات کو جاتی تھی عورتیں، یہاں بھی ایسا ہی تھا، عورتیں رات کو باہر جاتی تھی، باتھ روم تو نہیں ہوتے تھے. تو کہتے ہیں کہ مجھے ٹھوکر لگی، تو ایک دم تو میری پھپھو ساتھ تھی، مستہ کی والدہ، وہ تاج سا مستہ، برباد ہو مستہ. اور میں نے کہا ایک مومن بدری کو تو بددعا دیتی رہی، کیا تجھے نہیں پتا کیا تیرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ اس میں وہ ملوث ہے. تو حضرت عائشہ کو پتہ نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. وہ بیمار تھے، کہتے مجھے وہ سفر سے آتے بخار ہو گیا، پھر میں تو بخار میں تھی، مجھے تو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. اس نے بتایا. یعنی ماں ناراض تھی مصہ سے بہت سخت. تو ابو بکر صدیق نے اس کو دینا بند کر دیا، تو آیات آ گئی. تو اس لیے اللہ جو چاہتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے وہ کرو. اب حضرت ابو بکر صدیق کیسے چاہتے ہو کہ دل سے کوئی مصہ کو دوں، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنا احسان جو کرے، احسان روکے. یہ حالانکہ اس سے ناراض ہیں اور تکلیف پہنچائی اس نے، لیکن پھر بھی کا احسان نہ روکے، اپنا دے. لہذا شروع کر دیا. تو یا ایھا الذین آمنوا، اور اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، رائنا نہ کہو. رائے یہ دو لفظ ہیں، ایک رائے ایک نا. رائے کے معنی رعایت فرمائیے، نا معنی ہماری، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. تو یہ وہ کہتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو تقریر سنتے سنتے شیطان تو دھیان کہیں سے کہیں لے جاتا ہے تاکہ یہ نہ سنے. تو بعد میں دھیان ہٹ گیا، تو بات گزر گئی. تو وہ یا رسول اللہ رعاینا، یعنی ہماری رعایت فرمائیے، یعنی دوبارہ اس کو دہرا دیں. آپ جو پہلے بات کہی دوبارہ دہرا دیں، میرے سے سننے سے رہ گئی. تو یہ صحابہ کا معمول تھا. تو یہ تو دو لفظ رائے الگ، رائے نا الگ. تو ایک دوسرا لفظ رائنن، وقف سے رائے نا ہو جائے گا، وہ بھی رائنا، رائنن. تو رائنن کہا جاتا تھا ملعون آدمی کو، ہاں جی، وہ رعانا سے. تو اس کے معنی تھے اللہ لعنتی، یہ معنی تھے. ہاں جی. تو وہ یہود منافقین جو تھے نا، وہ رائنن لفظ کو رائنا کہتے تھے. دل میں یہ تھا کہ ہم لعنت بھیج رہے ہیں، یہ تھا دل میں. بولنے میں ایک ہی لفظ تھا، ہاں، رائنا بھی اور رائنن بھی. اس کا وقف ہو جاتا تھا، رائنا ہو جاتا تھا. جب وقف ہو جائے گا رائنا، تو وہ زیادہ وہ رائنا، کیونکہ وہ تو اپنا حسد پورا کرتے، دل کا بغض اللہ تعالیٰ روک دیا. رائنا نہیں کہو گے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں منافق. ہاں، یہ اللہ کے نبی کے احترام کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی توہین جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے. اسی لیے یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ فوراً قتل ہو جاتا ہے. آج تک ایسا ہی ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے کوئی زندہ نہیں بچا، قتل ہوا ہے. تو اس لیے کوئی نہ کوئی یہ کہ اٹھ پڑتا ہے قتل کرنے والا بھی. جیسے وہ سلمان تاثیر کو اس کے اپنے باڈی گارڈ نہیں، وہ بلٹ پروف میں قتل کر. بلٹ پروف تو اس لیے تھے کہ موت نہ آئے، اور موت نہیں آتی ان کو اسی میں، بلٹ پروف میں. بے نظیر کو آئی، سلمان تاثیر کو آئی. ہاں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے کوئی نہیں بچتا. اللہ کی توہین کر کے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، مہلت دے دیتے ہیں. ہاں، کہ اللہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے ہیں، بے نیاز ہے. لیکن اپنے نبی کی توہین اللہ برداشت نہیں کرتا، فوراً سزا میں پکڑا جاتا ہے جو نبی کی توہین فرما کرتا ہے. ہاں، تو یہ
تو اس لیے یہاں روک دیا صحابہ کو، رائنا نہ کہنا، اس میں منافقین کو موقع ملتا ہے رسول کی توہین کرنے کا۔ انظرنا، اس کی جگہ تم انظرنا کہہ لو، یا رسول ہم پر بھی نظر فرمائیں، انظرنا مانا وہی مانتے تھے، ہمارا بھی خیال رکھیں، ہم پر نظر کرم فرمائیں، تو اس سے تم انظرنا کہو، کیونکہ اس کو نہیں بدل سکتے وہ، اس میں تو کوئی نہیں، انظرنا ہم پر رحم فرمائے، نظر فرمائے، انظر نہ مانا ہمیں یہ تو آج تم قولو انظر نہ کہو اس کی جگہ، واسمعوا، اور سنتے رہو، دھیان ہٹنے نہ دو، تاکہ انظر نہ کہنا پڑے، کیونکہ آپ کے بات سے دھیان ہٹے گا تو انظر نہ کہا جائے گا، کیا رائے نہ کہا جائے گا، تم دھیان ہی نہ ہٹاؤ، لیکن اگر ہٹ بھی جائے تو پھر انظر نہ کہنا، رائے نہ کہنا۔ وللکافرین عذاب علیم، تو اب یہ کافروں کو اللہ ان کو دے دینا عذاب، ان کے لیے عذاب علیم ہے، کافروں کے لیے علیم کے معنی بہت دردناک، علم درد کو کہتے ہیں، المناک، اردو میں اس میں بہت المناک ہے، عذاب ان کا المناک ہے، علیم۔ ما یود الذین کافروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں چاہتے، ما یودو، مودت محبت کو کہتے ہیں، محبت اور مودت، یہ تو ما یودو یعنی ما یحب، ما یودو نہیں چاہتے، الذین کافروا جو کافر ہیں، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب کے کافر ہو یا مشرک ہو، تو مشرک کہلاتے تھے عرب، یہ مشرک کیونکہ مذہب تو کوئی تھا نہیں پہلے، اس لیے مشرک، اور اہل کتاب کہلاتے یہود و نصارہ، کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی، اس کے باوجود کافر تھے، تو یہ کتاب والے کہلاتے تھے۔ تو اہل کتاب ہو یا مشرکین ہو، کافر، الذین کافروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب کے کافر، مشرکین کے کافر، یہ نہیں چاہتے ان ینزل کے اتارا جائے علیکم تم پر، من خیر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی، خیر من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر آئے، یہ نہیں چاہتے، ہاں جی، اس لیے نہیں چاہتے کافر اہل کتاب کے اور نہ مشرکین کے کہ تم پر نازل کی جائے کوئی بھلائی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ کیسے روک لیں گے اللہ کی رحمت کو؟ جس پر رحمت فرمانی ہے اس کو تو رحمت آئے ہی آئے اس کے پاس ہے۔ ایک شخص ساری زندگی گناہوں میں گزار دیتا ہے، اچانک کوئی ٹھوکر لگتی ہے یا کوئی ایسا سبب بنتا ہے کہ فوراً ہدایت پر آتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت دے دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے ہاں جی کہ میدان جنگ میں کیا رومی شہزادہ یرموک میں پکارتا ہے کہ میں مجھے خالد سے، خالد بن ولید کیا وہ اس فوجوں کے سربراہ تھے، کہ مجھے خالد سے ملنا ہے، میدان میں اکیلا نکل آیا، اپنی فوجوں کا وہ سربراہ تھا، میدان میں نکل آیا، مجھے خالد سے ملنا ہے۔ خالد کو بتایا گیا کہ رومی شہزادہ جارج کھڑا ہے میدان میں، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ خالد چلے گئے، ہاں بھائی جارج کیا بات ہے؟ کہنے لگے خالد ایک بات پوچھتا ہوں، تمہارے نبی پر کوئی تلوار اتری تھی آسمان سے جو اس نے آپ کو دے دی؟ کہنے لگے تلوار تو نہیں اتری کوئی، پھر کیا وجہ ہے کہ جدھر تو رخ کرتا ادھر صفحے پلٹ جاتی ہے، ٹھہرتا ہی کوئی نہیں تیرے آگے؟ تو خالد نے کہا کہ جارج یہ بات نہیں، اللہ نے اپنا نبی بھیجا، ہم نے مانا نہیں، اسے انکار کیا اور اس کے خلاف لڑے، پھر اللہ نے ہمارے دل اس کے قبضے میں دے دیے، انہوں نے مجھے دعا دی، اس دعا کا اثر ہے کہ فتح ہوتی ہے۔ تو خالد اگر میں ایمان لاؤں تو میرا کیا درجہ ہوگا؟ کہا تو جیسے ہم ایسے تو برابر۔ کہتے میں کیسے تمہارے برابر ہو سکتا ہوں؟ تم نے نبی کی خدمت کی، اللہ کے نبی کی صحبت حاصل کی، ان کی خدمت میں بیٹھے، ان سے سیکھا، میں کیسے تمہارے برابر ہو سکتا ہوں؟ خالد کہنے لگے جارج
جب وحی نازل ہوتی تھی نا، ہم وحی کو اپنی جیسے آنکھوں سے دیکھتے تھے، وحی کا نزول یوں ہوتا تھا، ہمارے لیے ایمان لانا آسان تھا۔ تو اب ہم سے سن کر ایمان لائے گا تو تیرا ایمان زیادہ پکا ہے، کیونکہ تو نے ہم سے سن کر ایمان، تیرے سامنے وحی نہیں ہے۔ کہنے پھر مجھے کلمہ پڑھا دے، کہنے آ جاؤ، خیمے میں لے گئے، ہاں غسل کروایا، کلمہ پڑھایا، کہنے 2 رکعت میرے ساتھ پڑھ لو، 2 رکعت اس کو آپ نے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھائی، بدل گیا جا رہے، اب اپنی فوجوں کے مقابلے میں کہتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں، فوجوں کو نہیں چھوڑ دی، فوجوں کے مقابلے میں ہے، اور تھوڑی دیر بعد شہید ہو گیا۔ بس اب دیکھیں کہ ساری زندگی کفر میں گئی، جب اللہ نے ہدایت دینا چاہی تو کیسے ہدایت دی؟ ہاں اس لیے وہ ذو الفضل ہے، واللہ یختص برحمتہ، وہ اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ اور ایک انصار میں سے بنو خزرج کا، بنو اشہل کا ایک شخص، وہ کہ مجھ سے یہ تمہارے دین کی پابندیاں مجھ سے نہیں ہوتی، یہ کون اتنی نمازیں پڑھے، یہ کرے، یہ بھی کرو، وہ بھی، یہ پابندیاں مجھ سے نہیں، اس کو کہتا ہوں خدا کے بندے ایمان لے آ، نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ احد کی جنگ میں کہیں گیا ہوا تھا، واپس آپ شہر میں سنسان ہے، کہتے کیا بات ہے شہر میں سنسان ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا کیا کہ جنگ ہو رہی ہے کفار سے، مشرکین سے، احد کے دامن میں۔ اچھا تو میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں؟ ہاں تو اکیلا ہی رہ گیا ہے۔ کیسے پھر یہ ایسی بھی زندگی نہیں کوئی، نکلا سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، یا رسول اللہ میں پہلے ایمان قبول کروں یا پہلے جنگ کروں؟ فرمایا ایمان قبول کر، جنگ بعد میں ہے۔ ایمان قبول کیا اور شہید ہو گیا۔ بس اب جب جنگ بند ہوئی تو دیکھا تو شہید ہوا پڑا ہے، تو انصار کو نہیں پتا تھا، کہ کاش کہ یہ ایمان لے آیا ہوتا، آپ نے فرمایا ایمان لے آیا تھا، یہ ایمان کے بعد شہید ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کے لیے وہ مخصوص تھا، لیکن جب آئے رحمت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے کفر سے نکال دیا۔ یختص رحمتہ برحمتہ من یشاء، خاص کرتا ہے اپنی رحمت کا جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، اس میں شک نہیں، جس کو فضل دیتا ہے ساری کمیاں پوری کر دیتا ہے۔ تو مومن کا کام تو ہے نا مانگے، مانگتا رہے، مانگتے ہوئے نہ تھکے، مایوس نہ ہو، یہ نہ کہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا مانگتے مانگتے اللہ تعالیٰ دیتا ہی کچھ نہیں، یہ نہ کہے، بالکل نہیں، مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، بس دے گا، محروم نہیں کرتا۔ لیکن وہ اس کے ہاں جیسے ہم جلد باز ہیں، یہ جلد بازی نہیں ہے، دیتا ہے جہاں وقت مقرر ہے، لیکن جس کو سمجھ آ گئی، اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، بس مانگے، گناہوں سے معافی مانگے، استغفار کرے، اور دنیا و آخر دونوں کی بھلائیاں مانگے، دنیا میں تنگ دستی سے پناہ مانگے، خوشحالی مانگے، کیونکہ تکلیف نہیں برداشت ہوتی، تکلیف میں آدمی پھر یہ تو اللہ نیکی مفت لکھتا ہے تکلیف میں، یہ تو ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ آدمی پھر بہت سست پڑ جائے، غافل ہو جائے، تو اس لیے تنگ دستی نہیں، خوشحالی مانگے اللہ تعالیٰ سے، پھر خواہ تنگ دستی تو اس پہ راضی ہو، خوشحالی مانگتے ہوئے اللہ تنگ دستی دیتا ہے، اس میں خوش ہو، بس، کیونکہ ایک ہی بات صحابہ جو کچھ سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحابہ مسلسل کہتے تھے کہ رضینا باللہ ربا، بس رب کے، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے، وہ محمد النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہے، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر ہم راضی ہیں، بس یہ 3 باتیں ہو جائیں، بس رحمت ہی رحمت ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، جو منسوخ کرتے ہم کوئی آیت، یہ اعتراض تھا کافروں کے، بعض آیتیں منسوخ ہوئی، حکم منسوخ ہوئے ان کے، نیا حکم آ گیا، تو کہہ لیں یہ اچھی بات ہے، اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا یہ حکم نہیں چلے گا اور پھر بدلنا پڑے گا، حالانکہ اس میں اللہ کی حکمت ہوتی تھی، ایک حکم دیا ہے، اس کے اس حالات اسی حکم کے مناسب تھے،
وہ حالات تبدیل ہو گئے، لہذا اس حکم کو روک دیا. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، تو بیت المقدس شمال میں تھا، کعبہ جنوب میں تھا. اب جب بیت المقدس منہ کرتے تھے تو کعبے کو پیٹھ ہوتی تھی. تو آپ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کعبہ تبدیل فرما دے، قبلہ تبدیل فرما دے، قبلہ تبدیل فرما دے. تو تقریباً 16.5 مہینے آپ مدینے میں آ کے بیت المقدس میں منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. یہود خوش تھے کہ منہ تو ہمارے کعبے کی طرف کیا جا رہا ہے. تو بنو سلمہ کی مسجد میں آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہ کوئی معاملہ تھا ان کا برادری کا، وہ اس میں گئے تھے آپ طے کرانے. تو نماز کا وقت ہو گیا. جب 2 رکعت اتحیات سے اٹھے ہیں تو بس وہ آگے آ رہی آیت کہ ولِ وجہک مسجد شطر المسجد الحرام، اپنا رخ فوراً مسجد حرام کی طرف بدل دے. آپ نے اسی وقت آیت پڑھی اور کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کہ صفوں کے درمیان سے واپس پلٹے اور جنوب میں آ کھڑے ہوئے. ادھر سے پہلی صف بھی اسی طرح آگے، پھر دوسری صفیں جس ترتیب سے اسی ترتیب سے صفیں آگے. یہ نماز کے درمیان کعبہ بدل دیا. اب انہوں نے مذاق اڑایا کہ جی آج اللہ کو یاد آیا کہ وہ کعبہ ٹھیک ہے. آج اللہ کو یاد آیا کہ پہلا کعبہ منسوخ کر دیا. تو یہ فرمایا کہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں من آیت، کوئی آیت، اور ننسیہا، یا آپ کو بھلا دیتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی تلاوت ہوتی رہی، وہ ذہن سے نکل گئی، سب صحابہ کے ذہن سے نکل گئی. ایسا ہی بہت ہوا.
98 تک ہوئی تھی 99 آیت 99 سورہ